ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہ تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا، بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف روب کے ساتھ کام بتا دیتا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنے خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے۔ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلودہ مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی 3 دفعہ یہی کہا کہ کھا لو۔ اس بے مثال عطائے تشار بیوی نے اس زہر آلودہ مٹھائی کو خاوند کا حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آئے گی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش بھی تھا۔ اس میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جاگ بہہ رہی، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی جس میں اٹھنے کی سخت تک نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گر گرا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس کی طرف ٹکر ٹکر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس کی یہ تابع داری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گر گرا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے بیوی کا سب رنگ لایا۔ اب وہی خاوند جو دوسرے کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی آ کر اسے پوچھتے ہیں کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے۔ اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔